اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری کوشش ہوتی ہے کہ خطبہ جمعہ المبارک میں اس موضوع پر گفتگو کی جائے، اس موضوع کا انتخاب کیا جائے جس کی ہمیں ضرورت ہو اور جس کی رہنمائی ضروری ہو اور لوگوں کی اس میں طلب ہو۔ آج جو موضوع آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ دو حصوں کا مبنی ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ اس مختصر وقت میں اپنے موضوع پر مختصر اور جامع گفتگو کر سکوں۔ اللہ سے توفیق مانگتا ہوں۔ موضوع کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی غم کا شکار ہے، اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ اس غم کا علاج کیسے کیا جائے۔ کتاب اور سنت کی روشنی میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ دلائل سے مزید گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے کوئی نہ کوئی غم، کوئی دکھ اور کوئی مصیبت لاحق نہ ہو۔ اس میدان میں ہر شخص کسی نہ کسی آزمائش کا شکار ہے۔ غم کی اس بیماری نے انسانوں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ اگرچہ بظاہر انسان بڑا خوشحال نظر آتا ہے، خوش رفتار نظر آتا ہے، خوش اخلاق، صحیح و سادہ نظر آتا ہے، لیکن اندر سے لکڑی کے گھن کی طرح غموں نے اسے چاٹ لیا ہے۔ کسی کو کوئی بیماری کا غم ہے، کسی کو قرض کا غم ہے، کسی کو کوئی کاروباری غم ہے، کسی کو نقصان کا غم ہے، کوئی ماضی کے غم میں ڈوبا ہوا ہے تو کوئی مستقبل کے غم کے لیے پریشان ہے۔ کہیں بے روزگاری کا غم، کہیں اپنوں کی جدائی کا غم، کہیں عزیز و اقارب کی موت کا غم، اور کہیں اولادوں کے مستقبل کا غم، کہیں نعمتوں کے چھن جانے کا غم، اور کوئی مالداری کے لیے غمگین ہے تو کوئی اپنے مال کی حفاظت کے لیے پریشان ہے۔ مختصر یہ کہ ان غموں نے ہماری نیندیں اڑا دی، اور لوگ ہیں کہ ان غموں سے چھٹکارے کے لیے نیند کی گولیاں کھا کر اور انجیکشن لگا کر سوتے ہیں۔ ہماری نیندیں اڑ گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ معاشرے میں ایک سرے لیا جائے، اس سرے کے نتیجے میں آپ کو ٹینشن کے مریض، ڈپریشن کے مریض، ہائی بلڈ پریشر کے مریض کتنے نظر آئیں گے؟ اور ان غموں نے انسان کو بہت ساری بیماریوں کا ابتلا کر دیا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹروں اور حکیموں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بہت ساری ایسی موذی جان لیوا بیماریاں جو انسان کے غموں کی وجہ سے اور ٹینشن کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں، مثلا شوگر ہے، معدے کا کینسر ہے، معدے کا السر ہے،
انسان کے غموں، پریشانیوں اور ٹینشن کی وجہ سے ان بیماریوں نے جنم لیا، اور بعض لوگوں کو ان غموں نے ایسا نفسیاتی بنا دیا ہے کہ وہ پاگل پن کی طرف چلے گئے ہیں۔ اگر اس تحقیق میں جائیں کہ پوری دنیا میں اس وقت ان غموں نے لوگوں کو کس طرح اپنے پنجے میں لے لیا ہے، عالمی ادارہ برائے صحت کے اعداد و شمار کے مطابق آج نہیں 1981 میں امریکہ کے شہر شکاگو میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی ہے جس کا موضوع نفسیاتی اضطراب ہے۔ اس سیمینار میں یہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے کہ پوری دنیا میں 200 ملین لوگ ایسے ہیں جو اس وقت افسردگی کا شکار ہے، غموں کا شکار ہے، مریض بن چکے ہیں، اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں یہ تعداد اس سے زیادہ ہے، اور امریکہ میں ہر چوتھا شہری اس غم کی وجہ سے مریض بن چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ کوئی مسلم ہے یا کوئی کافر ہے کہ غموں کے حوالے سے اور ان غموں کا علاج تلاش کرنے کے لیے ان غموں سے غمگین دنیا کے اندر کتنی تعداد ہے۔ سعودی عرب کے ڈاکٹر اور ایک عالم اور بہت بڑے مبلغ اور داعی ڈاکٹر حائز القرنی ایک کتاب لکھتے ہیں، لا تحزن، عربی میں لا تحزن، غمگین مت ہوئیے، اردو میں اس کا ترجمہ ہے غم نہ کریں، انگلش میں اس کا ترجمہ ہے ڈونٹ بی سیڈ۔ یہ کتاب گزشتہ عشرے میں دنیا کی سب سے زیادہ فروغ ہونے والی کتاب ہے، اور اس کی اتنی ریکارڈ سیل ہوئی ہے کہ ان 10 سالوں کے اندر کوئی کتاب اتنی زیادہ فروغ نہیں ہوئی جتنی یہ کتاب، اور جس کے سینکڑوں ایڈیشن اردو، انگلش اور عربی میں فروغ ہوئے۔ آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ غم کتنی بڑی عالمی بیماری بن چکا ہے کہ ہر شخص اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر غموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہر شخص نے اپنے اپنے طریقے اور اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر ان غموں سے نکلنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان غموں کا علاج تلاش کرتے ہوئے وہ ایسے منشیات کی طرف چلے گئے اور نشے کی ایسی لت میں پڑ گئے، کوئی شراب کا عادی، کوئی غیور، کوئی چرس، اور کوئی مختلف قسم کے نشے کر کے شاید کہ ان کے غموں کا علاج ہو سکے۔ کچھ لوگ اس طرف گئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ غم نکلے تھے جان کی بازی آ گئے۔ کچھ لوگوں نے ان غموں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے ایسے شکوے شروع کر دیے، اور اس ذات کبریا کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہونے لگے، اور اس کا الفاظ استعمال کرنے لگے، اور بالآخر اپنی آخرت تباہ کر بیٹھے۔ بعض لوگ ان غموں، پریشانیوں، مصیبتوں، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور وہ اپنے ایمان کو دائرہ لگاتے ہوئے جادوگروں کے پاس، ٹونے ٹوٹنے والوں کے پاس، عامل کے پاس، تمیز کرنے والوں کے پاس، وہ وہاں پر اپنی مصیبتوں، اپنی پریشانیوں، اپنے غموں کا علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور بالآخر وہ اپنا ایمان بگڑا کر آ جاتے ہیں۔ یہ اس کا تجربہ آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا خاصا دیندار انسان، صحیح عقیدہ انسان، جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، غم آتا ہے، کسی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، تو چاہیے تو یہ کہ وہ مزید دین کے اوپر استقامت اختیار کرے۔ وہ استقامت اختیار کرنے کے بجائے وہ الٹی سے بدل جاتا ہے اور عقیدہ توحید کو دعوت بنا دیتا ہے۔
دردناک منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ بعض لوگ جب ہر طرف سے ان غموں میں گھیر لیا ہوتا ہے، پریشانیوں، ٹینشن، مصیبتوں، آزمائشوں جب وہ ان کے اندر گھر جاتے ہیں، دینی رہنمائی موجود نہیں ہوتی ہے، صبر کا کام چھوڑ جاتے ہیں، کوئی حل انہیں نظر نہیں آتا، تو وہ خودکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ان غموں سے نجات پانے کے لیے ہمیشہ کے کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسا کام جو ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ اس دنیا کے تھوڑے سے کام سے پریشان ہونا، اس سے دل برداشتہ ہونا، وہ ایسے کام کے اندر شکار ہو جاتے ہیں کہ جو خودکشی جس راستے جس طریقے سے خودکشی کر کے وہ اپنی جان جو ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اسی عذاب میں وہ قیامت تک مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بہت سارے لوگوں نے مختلف راستے اختیار کیے ہیں۔ کسی نے یہ سمجھا کہ شاید انسان کی ساری نفسانی خواہشات پوری ہو جائیں تو اس کے غم ختم ہو جائیں گے، اس کو دینی خوشی مل جائے گی۔ اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر بدکاریوں زناکاریوں میں اگر ملوث ہوتے ہیں، شاید ان کے روح کی تسکین ہو جائے، ان کے نفس کی تسکین ہو جائے۔ مرد، عورتیں، یہاں تک کہ یورپ کی عورتیں جس کو ہم ایک آئیڈیل کا سمجھ بیٹھتے ہیں، جس کو ہم ترقیات اور کا معاشرہ سمجھتے ہیں، وہاں کی عورتیں اس غم اس پریشانی سے نجات کے لیے ایک نہیں کئی سینکڑوں شادیاں کرتی ہیں، شاید اس کی وجہ سے ہمیں تسکین مل جائے، لیکن وہاں پر بھی ہمیں کوئی تسکین نہیں ملتی۔ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان غموں سے، پریشانیوں سے، ٹینشن سے نکلنے کے لیے کہیں دور دراز نکل جاؤ، سیر و سیاحت کے لیے نکل جاؤ، صحت افزا مقامات کی طرف چلے جاؤ، سیر و تفریح کر لو، شاید یہ غم ہلکے ہو جائیں۔ اور بعض لوگ پھر اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں سے میل جول کم کر دو، قرآن کشی اختیار کر لو، گوشہ نشینی اختیار کر لو، شاید اس وجہ سے کام ہو جائے۔ اور بعض لوگ اس کا مختلف انداز سے اپنے تجربوں کی بنیاد پر اس غم سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ کو سرگرداں نظر آئیں گے۔ میرے بھائیو، کیا خیال ہے جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں یا جو لوگ میری گفتگو سن رہے ہیں یا سنیں گے، کیا ہر ایک شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم تو ہے؟ ہر آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم تو لگا ہوا ہے۔ کسی کے لیے صحت کا غم ہے، کوئی اولاد کے غم میں مبتلا ہے، کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے غمگین بیٹھا ہے، کوئی بے روزگاری کی وجہ سے غمگین ہے، کوئی اپنے گھریلو ناچاریوں کی وجہ سے غمگین ہے، کوئی غربت اور مہنگائی کی وجہ سے غمگین ہے۔ یعنی ہر شخص کسی نہ کسی غم کا شکار ضرور ہے، کسی کا غم چھوٹا ہے، کسی کا غم بڑا ہے، کوئی غموں کی وجہ سے مایوس ہو چکا ہے، کوئی غموں اور پریشانیوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، کوئی اپنی جگہ استقامت اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن شاید کہ کوئی ایک شخص بھی ہمیں نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکے کہ میری زندگی غموں سے بالکل خالی ہے، بالکل خالی ہے۔ ایسا شاید ہمیں کوئی شخص نہ ملے۔ تو جب ہم سب کے ساتھ ایک معاملہ لگا ہوا ہے، ہر ایک شخص اس کا شکار ہے، تو پھر ہر شخص اس کا علاج نہیں چاہتا ہے کہ اس کو اس کا علاج مل جائے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہے، یہ کوشش ہے، یہ تلاش ہے، وہ یہ سننے کے لیے بیدار ہے، وہ اس کا حل تلاش کرنے کے لیے پریشان ہے۔ اگر اس کو یہ حل مل جائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ حل بھی ایسا کہ کسی فلاسفر کے اقوال نہیں، کسی ڈاکٹر کے مشاہدات نہیں، کسی سائنسدان کے تجربات نہیں، کسی سیاح انسان کے فرمودات نہیں، بلکہ کتاب اور سنت سے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے اگر کسی شخص کو یہ علاج مل جائے تو کیا سمجھتے ہو کہ اس دولت کے یہ بہت بڑے مسئلے کا حل ہے؟ اور حل بھی ایسا پائیدار کہ جس کی زبان اللہ رب العالمین نے دی ہو، اور جس کے حل کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے اس کا حل پیش کیا ہو، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ حل کتنا پائیدار ہوگا؟ وہ حل کتنا پائیدار ہوگا؟ تو اس کا حل جاننے کے لیے سب سے پہلے ایک چیز کی طرف ہمیں غور کرنا ہوگا،
جو پریشانیاں ہیں، یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو اضطراب کی کیفیت ہے، کیا یہ خود میرے اپنے ہاتھوں کی پیدا کرتا تو نہیں ہے؟ کہیں یہ میری اپنی دعائی تو نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھی تمہیں بھلائی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی تمہیں مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ تو گویا بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے غم اور اضطراب خود ہمارے اپنے ہاتھوں کی دعائی ہے، ہمارے اپنے نفس کے پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بھی فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص پر اس کی وسعت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے۔ ایک چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غموں کا علاج تلاش کرنے سے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ کیا یہ خود میرے اپنے ہاتھوں میں پیدا کرتا کام تو نہیں ہے؟ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ ٹینشنیں، اس کا خود میں ذمہ دار نہیں ہوں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس بات کا ایمان ہے تقدیر کا کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، اب اس کو ماننا ہے، اس پر صبر کرنا ہے۔ یہ بھی انسان کی غموں، پریشانیوں، ٹینشن کے جو شکار ہیں ان کے لیے کسی حد تک اس کا علاج ہے کہ بس اس پر صبر کر لیا جائے، گلے شکوے چھوڑ دیے جائے، اور اللہ رب العالمین پر آخرت میں کہ دنیا میں جو مصیبت، جو پریشانی مجھے ملی ہے، اس کے نتیجے میں مجھے اللہ رب العالمین کا قیامت کے دن اس کا اجر عطا فرمائے گا، میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اب یہ دو چیزیں جب ہم اپنے سامنے رکھیں گے کہ کہیں میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی تو نہیں، اگر ہے تو فوراً رجوع کرنا ہوگا، فوراً اپنی اصلاح کرنی ہوگی، فوراً جن چیزوں کی وجہ سے یہ غم، پریشانیاں، مصیبتیں لاحق ہوئی ہیں ان کی بنیادی وجوہات کو کرنا پڑے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کی تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے صبر کا کام اٹھانا ہوگا۔ اور اب علاج کی طرف آتے ہیں۔ علاج کی طرف اگر یہ سب کچھ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے غموں کا، ہمارے دکھوں کا، ہماری پریشانیوں کا، ہماری ٹینشن کا ازالہ ہو جائے اور ہمیں ایک ایسی زندگی مل جائے، وہ زندگی جو غم سے خالی زندگی ہو، پریشانیوں سے خالی زندگی ہو، اضطراب کی کیفیت سے خالی زندگی ہو، سعادت مند زندگی ہو، پرسکون زندگی ہو، خوشحال زندگی ہو، اگر ہم یہ زندگی چاہتے ہیں تو سنو، اللہ رب العالمین ایک ایسا نسخہ ہمیں بتا رہے ہیں، رب العالمین ایک ایسے شاندار اصول ہمیں بتا رہے ہیں کہ اختیار کر لو، تمہاری زندگی کے اہم ترین مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینہم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو لوگ بھی چاہے وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، وہ صالح اعمال بجا لائیں اس حال میں کہ وہ مومن ہو، وہ مومن ہو، وہ ایمان والے ہو اور نیک اعمال کو بجا لائیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، ہم انہیں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، ہم انہیں ایسی خوشگوار اور خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے جو غم سے خالی ہوگی، جو پریشانیوں سے خالی ہوگی، جو سعادت والی زندگی ہوگی۔ کون سی زندگی؟ جس کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ
وہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کی اطاعت کر کے صالح اعمال بجا لا کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے لمحات ملتے ہیں، ایسے لمحات کہ اگر یہ لمحات جنت میں ہوئے تو سمجھ لو کہ جنت کی زندگی بڑی عظیم زندگی ہے۔ گویا کہ ان کو جنت کی زندگی کا وہ سکون دنیا میں لگتا ہے جو لوگ اس معاملے کو اختیار کرتے ہیں۔ اسلام میں کیا فرماتے ہیں اگر یہ والا سکون جنت میں ہوا تو جنت کی زندگی بڑی بہترین ہے۔ اور ابراہیم بن ادھم سلف صالحین میں ایک بزرگ گزرے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے، بادشاہوں کو، مالدار لوگوں کو، اس حکمران طبقے کو پتہ چل جائے کہ ہم کتنی بہترین زندگی گزار رہے ہیں اور کتنی خوشی کے لمحات ہمارے دل پر گزر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے صالح اعمال والی زندگی گزار کے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کتنی خوشی کے عالم میں کتنی بہترین زندگی گزار رہے ہیں، وہ تلواریں لے کر ہمارے اوپر چڑھ رہے ہیں، وہ تلواریں لے کر ہمارے اوپر چڑھ رہے ہیں کہ اتنی عظیم زندگی ہمیں نصیب ہے۔ یہ تو دنیا میں ہے، یہ تو دنیا میں وہ ساری زندگی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ وہ زندگی ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ سکینت نازل فرماتا ہے اپنے رسول پر اور اہل ایمان اپنے بندوں پر۔ تو میرے بھائیو، اگر زندگی کا سکون چاہتے ہیں، غموں سے خلاصی چاہتے ہیں، سعادت مند زندگی چاہتے ہیں، خوشحال اور خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، تو اس کا پہلا علاج جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ عمل صالح کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی نیک اعمال اختیار کرو۔ نیک اعمال، نیک اعمال کے نتیجے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں پاکیزہ حیات طیبہ عطا فرمائے گا۔ اگرچہ تمہارے جیب میں پیسہ نہیں ہوگا لیکن تمہارا دل سکون میں ہوگا، اگرچہ تمہارے پاس کھانے کے لیے تھوڑا کچھ ہوگا لیکن اس کے اوپر تمہاری ایک شکر والی زندگی گزرے گی، اگرچہ دنیا میں تمہیں کوئی آسائشیں نہیں ہوگی لیکن تمہارے دل پر اس کا کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تمہیں حیات طیبہ سے نوازے۔ دوسرا علاج جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ خبردار لوگوں اللہ ہو جاؤ، دلوں کا سکون اور دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں۔ اب دیکھیں گا یہ بظاہر جو میں نے پہلے جو تمہید باندھی ہے، جو غموں کی ایک صورت اور غموں کا وہ نقشہ حالات حاضرہ کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھا ہے، ان میں سے کون شخص ہے جو اس کی طرف متوجہ ہونے والا ہے؟ حالانکہ پیشان حالات نہیں ہے، جس کا پہلے عرض کی ہے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو غم سے خالی ہو، کسی ہر ایک شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم، فکر، لاحق ہے، اضطراب کا شکار ہے، ٹینشن ہے، لیکن جب اس کو علاج کی طرف بلایا جائے اور وہ علاج کی طرف توجہ نہ دے تو سمجھے جو آپ نے کاموں سے خلاصی کا حقیقت میں مخلص ہی نہیں کہ اس کا قرآن سے دور ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کتنے صاف باشگاہ الفاظ میں فرمایا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں دلوں کا اطمینان مل جائے، دلوں کا سکون مل جائے، تو خبردار نہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کے اندر یہ اطمینان ہے، یہ اطمینان قلبی جو آپ چاہتے ہیں یہ اللہ کے ذکر میں۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر جہاں پر بھی ذکر اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کے ذکر کی بات آتی ہے تو عام لوگوں کا کنسپٹ یہ ہے، ان کے تصور یہ بات آتی ہے کہ بس مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ دیا جائے، اللہ کی ضربیں لگائی جائے، 1000 گانے کی تسبیح لے لی جائے اور دنیا کے کام کاج چھوڑ دیے جائے اور ایک لمبا جبہ پہن لیا جائے اور بس یہ اللہ کا ذکر کرنے والا یہ تصور گمراہ کن تصور ہے۔ ذکر اللہ سے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے تصور میں ہر وقت اللہ رب العالمین کا دھیان ہو کہ آپ اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ آپ زندگی کا کوئی قدم اٹھا رہے ہیں، زندگی کا کوئی کام بجا لا رہے ہیں
یہ نگاہیں اٹھتی ہیں، یہ زبان بولتی ہے، یہ ہاتھ بڑھتے ہیں، یہ قدم چلتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا دھیان ہو کہ میرے جسم کے اعضاء اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو، یہ اللہ کا ذکر ہے. پھر اللہ کا ذکر اللہ کی کتاب ہے، پھر اللہ کا ذکر شریعت کے مسائل اور احکام ہیں، ان کی تعلیم کی جائے. اور پھر ذکر اللہ اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرنا. قرآن کی تلاوت ہے، ذکر اللہ قرآن کی تلاوت ہے، ذکر اللہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا ہے، ذکر اللہ تعلیم اور تعلم ہے، ذکر اللہ درس و تدریس ہے، اور ذکر اللہ صبح و شام کے اذکار ہیں، ذکر اللہ سونے وقت کے اذکار ہیں، ذکر اللہ نماز کے بعد کے اذکار ہیں، ذکر اللہ نماز کا قائم کرنا ہے، ذکر اللہ اپنی زبان پر اس خالق اور مالک بادشاہوں کے بادشاہ کی ہر وقت تعریف، تسبیح، تحمید، تقدیس اور کبریائی اس کی زبان پر جاری ہو. یہ ذکر اللہ، ذکر اللہ کا محض ایک وظیفہ قرار دینا یہ ناقص مفہوم ہے، یہ ناقص مفہوم ہے. تو یہاں پر جو دوسرا بڑا ذریعہ غموں سے نجات کا رب العالمین نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر انسان کے دل کو اطمینان بخشتا ہے. اللہ نے فرمایا خبردار آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کا ذکر دلوں کا اطمینان ہے، غموں کا علاج ہے، دکھوں کا مداوا ہے، پریشانیوں کا حل ہے، ٹینشن کا علاج ہے ذکر اللہ. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو خود اللہ رب العالمین نے اس کے برعکس بطور سزا یہ بھی بیان فرما دیا اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اعراض کر لے گا، میں اس کی معیشت، اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا اور اسے کل قیامت کے دن اندھا کر کے کھاؤں گا. یہ انصاف واضح آیات کی روشنی میں ایک طرف ہمارے جو حالات ہیں، ہمارے اوپر جو غموں کے پہاڑ گرے پڑے ہیں اور ہر شخص اندر سے غموں کی وجہ سے کھوکھلا ہو چکا ہے، اور اس کا علاج جب کتاب اور سنت سے بیان کیا جائے اسے اختیار نہ کیا جائے اور پھر اس کی سزا کو قرآن بتا رہا ہو، تو یقینی بات ہے یہ سزا نے ملنا ہے. اور تیسرا علاج بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں، وقت اوپر ہو گیا ہے. بہرحال یہ ایک اہم ذریعہ ہے انسان کے غموں سے چھٹکارے کا، پریشانیوں سے نکلنے کا، اور اس ٹینشن اور اضطراب کا جو علاج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم الدنیا. فرمایا کہ جس شخص نے اپنے سارے غموں کا ایک ہی غم بنا دیا، سارے غم ان غموں کا ایک ہی غم بنا دیا، اور وہ غم کون سا ہے؟ آخرت کا غم. دیکھیں نا، یہ دنیا کے غموں کا، ان سارے غموں کو اس نے ایک غم بنا دیا، آخرت کا غم. مثال کے طور پر ایک شخص بیماری کے غم میں مبتلا ہے، تو وہ یہ کہے کہ یہ بیماری ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس پر صبر کروں گا، میں اس کا علاج کروں گا، لیکن اگر یہ دنیا میں صحتیاب نہ ہوا یا میرے گھر میں کوئی بیماری ہے، میری بیوی ہے، میرے والدین ہیں، میرے بچے ہیں، میں ان کی کوشش کروں، اگر یہاں پر اس غم کا علاج نہ ہو سکا، کوئی بات نہیں، موت آ جائے گی، موت سے غم پر بھی آنا ہے، بیمار پر بھی آنا ہے. تو کیوں نہ ہو کہ ایسی زندگی بن جائے کہ جس زندگی نے ختم نہیں ہونا ہے، جہاں پر بیماری ہے ہی نہیں، جہاں پر غم پریشانی ہے ہی نہیں، چلو وہ غم کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اس غم کی پریشانی میں بیٹھ جاتے ہیں، اس غم کو حل کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہاں پر ایک امید نہ ہو. اسی طرح اگر کوئی شخص غربت کی حالت میں ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ غربت ہے، پریشانی ہے، روٹی سوکھی پہ گزارا کر لوں گا، آسائشوں میں نہیں تو کانٹوں پہ گزر جائے گی، موت آئے گی تو سب سے آسائشیں بھی چھین لے گی، اور جو کانٹوں پر بڑی مشکل کی زندگی گزار رہا ہوگا اس کو بھی رات پہنچا دے گی، کہیں آخرت خراب نہ ہو جائے، کہیں آخرت خراب نہ ہو جائے. یعنی اس کے سامنے جتنے غم آئے ان غموں کو جب دیکھے ان سارے غموں کا ایک ہی غم بنا لے کہ میری آخرت برباد نہ ہو جائے. یعنی اس کو سب سے بڑا غم جو ہے وہ اس کی آخرت کا غم ہو. تو اللہ
سا آخرت کا کام، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا ومن تشعبت به الهموم احوال الدنيا لم يبال الله بأي قضيتها قال. فرمایا کہ اگر یہ ایسا نہیں کرے گا، سارے دنیا کے کام جمع کر لے، اپنی گٹھڑی باندھ لے، ان سب لوگوں کے ساتھ لڑنے کی کوشش کرے، کبھی اس لیے کام ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس وادی کے اندر ہلاک ہوتا ہے، کس وادی کے اندر ہلاک ہوتا ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، جب کبھی انسان کے اوپر غم آئے نا، تو یہ دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے غم ہیں نا، یہ غم کے سامنے رکھیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ دکھ، یہ ٹینشن، اس کو سامنے رکھیں، اور پھر گنتے جائیں کہ اللہ رب العالمین کی برگزیدہ ہستیاں جو اس دنیا میں آئے ہیں، آدم علیہ السلام کا وہ غم کہ رو رو کر کتنی زمانہ رو کر اللہ سے معافی مانگتے رہے. غم تھا نا، جب آپ کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے، یعقوب علیہ السلام کا غم دیکھ لینا. جب آپ پر غم آئے تو یوسف کو کنویں میں اور جیل کے اندر اس کے اپنے سامنے لے آنا. اور اگر غموں کو دیکھنا ہے تو فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو غم، عیسیٰ علیہ السلام پر جو غم، اللہ کے نبیوں پر غم، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد مکہ کی زندگی، اور پھر مدینہ کے اندر منافقین کی طرف سے مختلف پوری دنیا جمع ہو کر، اور وہ سارے غم جب سامنے رکھنا، آپ کو اپنے غم ہلکے نظر آئیں گے، آپ کو اپنے غم کچھ بھی نہیں لگیں گے. تو یہ غموں کو ہلکا کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمارے غموں سے کافی ہو جائے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر مسئلے کا شریعت سے حل نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور رب العالمین اکرم الراحمین ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جو حیات طیبہ ہو، جو ایسی پاکیزہ زندگی ہو، ایسی پاکیزہ زندگی جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو، انبیاء کے ماننے والوں کو، صحابہ کرام کو اور سلف صالحین کو عطا فرمائی. اور اللہ رب العالمین ہمیں اس بے دینی کی زندگی، اس ایسی دنیا داری کی زندگی کہ جس میں اللہ کو ہم بھول جائیں، اللہ ہمیں اس زندگی سے نکال دے. رب العالمین ہمیں اس زندگی سے نکال دے کہ میرے دل پر ہفتے گزر جائیں، میرے پیدا کرنے والے کا خیال تک نہ گزرے، اور مہینے گزر جائیں، مجھے آخرت کی کبھی فکر تک لاحق نہ ہو، اور مجھے مرنے کا کوئی خوف ہی نہ ہو، اور میں ایسی بے پرواہی کی زندگی گزاروں. یہ حقیقت میں عذاب ہے، یہ حقیقت میں عذاب